جانتے بھی ہیں تیجا غلط ہے، چوتھا غلط ہے، 40واں غلط ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم تو پیسے دیتے ہیں اور ہم سود کے لیے پیسوں پر نیاز کھا جاتے ہیں. ہم پیسہ لگائیں گے، پھر ہمیں اپنے رب سے گرا ہے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے. ایمان پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے انسانوں کے ساتھ کنڈیشن لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین پر چلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے پاؤں جما دے گا. جب تک دین کو، دین و شریعت کو آقا علیہ السلام کے نورانی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی میں نہیں ڈالو گے اور رسم و رواج کو اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آنے والا ہے. ہاں، اور قرآن نے صاف کہہ دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تم پر جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں اور تم جن حالات سے دوچار ہو وہ اس لیے ہے کہ یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی. جیسے اعمال ہوں گے، جیسے نیتیں ہوں گی، جیسے ارادے ہوں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. اور قرآن فہمی کا مزاج پیدا کرو. اور قرآن ہم سے کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقہ پرستی مت کرو، گروہ بندی مت کرو. جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس جیا جاتا رہا. یہ کاروان لٹا تو لٹا، وہ تو نقصان ہوا ہی ہوا. اصل نقصان یہ ہوا کہ لٹ جانے کا احساس بھی ختم ہو گیا. گنہگار بدنصیب نہیں ہوتا، بدنصیب وہ ہوتا ہے جسے توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ قرآن مقدس کا مہینہ، کہ اسی رمضان المبارک میں قرآن مقدس نازل ہوا اور اسی رات میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بشار. کہ تو آپ سنتے ہیں علماء سب سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے قرآن کے پیغام کو اور قرآن کے روح کو اگر سمجھنا ہے تو تقاضا کرتا ہے، ورنہ یہ رسمی دین اور رسمی باتیں، رسمی تقریریں، اس سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں. جب انسان طالب بنتا ہے، جب انسان اپنے رب کی چاہت میں ڈوبتا ہے تو پھر میرا اللہ بھی اس کی مدد کو اتر آتا ہے. تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، تیرے حبیب اللہ سے اس کی مدد مانگو، پھر دیکھیے اللہ کیسے دستگیری کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے، میں 2 قدم چلتا ہوں، بندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. رکھنے والا بھی تو ہو. یہ رمضانی مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، الحمدللہ آج مرکزی جامعہ مسجد بگیالہ پونچھ میں جامعہ کے استاذ حدیث قاری جمیل احمد صاحب نے قرآن کریم کو مکمل کیا. الحمدللہ آج مرکزی اس جامعہ مسجد میں لیلۃ القدر کی مناسبت سے یہاں پر عوام پونچھ جو ہے وہ جمع ہے، جو اپنے رب کائنات سے اپنی مناجات، اپنی حاجات اور عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے. الحمدللہ یہاں پر آج قرآن کریم کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ
لیلۃ القدر کی جستجو اور لیلۃ القدر کی تلاش اور لیلۃ القدر کے اندر بیدار ہو کر کے اللہ رب العزت کی عبادت بھی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ اہل ایمان آج مرکزی جامع مسجد بگیالہ کے اندر جمع ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ بڑا رحم اور کرم فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کو لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلی امتوں کو لمبی عمریں عطا فرمائی تھی، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان لوگوں کی عمروں کو سنتے اور ان کے بارے میں پڑھتے کہ انہوں نے پل جھپکنے کی مقدار کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اس کے اوپر حسرت اور افسوس کرتے کہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمریں تو کم ہیں، ہم کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں یا عبادت کے اندر ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے کے اندر اس امت کو لیلۃ القدر مرحمت عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر یہ شام سے لے کر کے صبح فجر تک کے لیے حائل رہتی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ زمین کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جو ذاکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر وہ شخص کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہر وہ شخص کہ جو توبہ اور استغفار کے اندر مشغول رہتا ہے، تو وہ فرشتے اس شخص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ معاملہ پوری رات کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر ایک دعا آتی ہے کہ وہ دعا ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کے اندر کیا دعا مانگی جائے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لہٰذا اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے اور مخصوص کوئی نماز نہیں ہے، ہاں ایمان والا جس طرح سے بھی گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک بھیجے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا مانگے، اس لیے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات پوری رات صبح تک رہتی ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا یہ حتیٰ مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے وہ طلوع فجر تک کے لیے حائل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی کے اندر بار بار اس رات کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب جنہوں نے جامعہ مسجد بگیالہ کے اندر قرآن کریم کو سنایا ہے، تو یہاں ایک کمپنی ہے ضیاء الحرم کمپنی، اس نے آج قرآن کریم کے ختم ہونے کے موقع کے اوپر کہا کہ ہم الحمدللہ قاری صاحب کو جو ہے یہ کمپنی جو ہے وہ ان کو عمرہ کروائے گی، یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور قاری صاحب کے اس قرآن کریم کو سننے اور سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔